آج ہے 30 مئی اور آج ہے منگل کا دن۔ آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی وزیر اعظم کا جنازہ اٹھ گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ مودی کی پارلیمنٹ کا افتتاح کرنے کے بعد چین کا نہلے پر دہلا۔ بریکنگ نیوز کے مطابق چینی افواج نے خطرناک کنٹرول سنبھال لیا۔ چینی افواج نے لداخ کے علاقے میں بھارتی فوج کا بھرکس نکال دیا۔ چینی افواج نے امریکہ کو بھی سخت پیغام دے دیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا جنازہ اٹھ گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بھارتی وزیر اعظم جو ششکے کے ساتھ چلتے ہیں، اب ان کی کمر جواب دی گئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کو ایسی جگہ ہٹ کیا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم کو پاگل خانے کرانے کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں پارلیمنٹ کی بلڈنگ کا افتتاح کیا ہے، لیکن چین نے بھارتی وزیر اعظم کو ایسا سرپرائز دیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم تھر تھر کانپنے لگے ہیں۔ چین کا نہلے پر دہلا۔ بریکنگ نیوز کے مطابق چینی افواج نے خطرناک کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ انڈیا اور چین کے مابین ایک بار پھر سخت کشیدگی سامنے آ چکی ہے۔ بھارت کے کہے جا رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ بھارتی فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں میں 2 امریکی عہدیداروں نے لداخ میں انڈیا اور چین کے درمیان صورتحال کے حوالے سے بیانات دیے ہیں۔ چین نے ان بیانات پر اعتراض اٹھایا ہے، جہاں امریکہ نے چین کے جارحانہ موقف پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وہیں چین نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انڈیا کا ان بیانات سے کیا تعلق ہے۔ امریکی فوج کے پیسفک کمانڈر جنرل چارلس ایفلن نے نیو دہلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے لداخ میں چینی سرگرمیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ چینی فوجی سرگرمیاں غیر معمولی ہیں۔ میرے خیال میں چین نے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ میں کچھ ایسا انفراسٹرکچر تیار کیا ہے جو کہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ اس تبصرے کے رد عمل میں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لیجیان نے لداخ سے متعلق امریکی فوجی افسر کے بیان کو شرمناک قرار دیتے ہوئے امریکہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تاہم یہاں بات اب تک نہیں رکی۔ اس کے بعد سینیٹر کی سروس امریکی وزیر دفاع لائیڈ ایسٹن نے بھی چین کے جارحانہ موقف پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ امریکی وزیر دفاع جیمز ایسٹن نے چین کے جارحانہ موقف پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی حکام کی جانب سے یہ بیان سامنے آنے کے بعد انڈیا میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بی جے پی سے سوال پوچھنے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انڈین وزارت خارجہ نے اس معاملے پر بھی بیان دیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تازہ ترین اپریل 2023 میں یہ متنازع شروع ہوا تھا، جس میں بھارت کے 30 سے زیادہ فوجی جہنم واصل ہوئے تھے۔ فروری 2023 میں دونوں ممالک نے پینگونگ تسو کے شمالی اور جنوبی کنارے کے ساتھ تناؤ کے بعد مرحلہ وار اور مربوط طریقے سے کام کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان گوگرا، ہاٹ سپرنگز، ڈیم چوک، ڈیپ سنگ جیسے علاقوں پر جاری تنازع بدستور جاری ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان LAC پر کم از کم 12 مقامات پر کئی برسوں سے تنازعات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لیجیان نے امریکی جنرل کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحدی تنازع دونوں ممالک کا باہمی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت چین اور انڈیا کے درمیان سرحد سے متعلق صورتحال مستحکم ہے۔ دونوں ممالک کے فوجوں نے چین اور انڈیا کی سرحدوں کے مغربی سیکٹر کی زیادہ تر مقامات پر دستبرداری کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ چینی ترجمان کے مطابق دونوں فریق اس تنازع کو بات چیت اور مشاورت کے ذریعے حل کرنے پر آمادہ ہیں۔ کچھ امریکی حکام نے انگلیاں اٹھا کر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے، دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ شرمناک ہے۔ اس سے پہلے لداخ سرحدی تنازع پر چین امریکہ حکومت کی خبر لے چکا ہے، جبکہ ایک امریکی سائبر سیکیورٹی فرم نے اپنی رپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ چینی حکومت کی جانب سے فنڈز فراہم کرنے والے ہیکرز نے ستمبر 2022 سے 7 اسٹیٹ لوڈ ٹیسٹ سینٹر پر بھی حملے کیے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایسا بیان دینے پر ان کا کہنا ہے کہ میں چین کے دبل پر حیران نہیں ہوں، کیونکہ چین
دنیا کو امریکہ سے اپنے حریفانہ تعلقات کی نظروں سے دیکھتا ہے، ایسے میں ان کی طرف سے ایسا رد عمل آنا معمول کی بات ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کی طرف سے اس رد عمل کا آنا فطری ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ کوئی تیسرا فریق اس معاملے میں رد عمل ظاہر کرے، اور اب انڈیا کی طرف سے بھی ایسے ہی بیانات آ رہے ہیں۔ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ ان کے مطابق اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا۔ بات چیت کا دور چل رہا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ چین کس قسم کا معاہدہ کرے گا۔ ان کے مطابق اگر چین پہل کرتا ہے تو ایسے میں انڈیا کو کچھ اعتماد ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ واضح ہے کہ انڈیا اور چین کے درمیان تنازع سال 2020 سے شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد امریکی حکام مختلف مواقع پر بیانات دیتے آ رہے ہیں۔ روس یوکرین جنگ شروع ہونے کے تقریباً ایک ماہ بعد انڈیا کا دورہ کرنے والی امریکی نائب NSC نے کہا تھا کہ اگر چین LAC کی خلاف ورزی کرتا ہے تو روس انڈیا کو بچانے نہیں آئے گا۔ پالیسی میں تسلسل کے معاملے پر منوج کا کہنا ہے کہ جب امریکی پالیسی کی بات آتی ہے تو ٹرمپ سمیت اور بائیڈن سمیت میں ایک طرح کا تسلسل نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 دن پہلے وزیر خارجہ S جے شنکر نے مزید کہا کہ ہماری سرحدوں کو متنوع بنانا اور ہمارے یک طرفہ طور پر جمہوریت کو تبدیل کرنے کی کوششوں کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ کو بھرپور جواب ملے گا۔ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، ہم اپنے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے کام کریں گے۔ ہم اپنے قابل اعتماد اتحادیوں کے کردار کو تسلیم کرتے ہیں جو انڈیا کو ہر روز محفوظ بنانے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ہم ہچکچاہٹ سے نکل آئے ہیں، کسی کو ہمارے اختیارات کو ویٹو کرنے دیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ انڈیا میں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہمیں چین کے ساتھ اکیلے ہی نمٹنا ہوگا، جبکہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ چین سے نمٹنا چاہتے ہیں تو آپ مکمل طور پر ہمارے ساتھ آئیں۔ دلیپ سنگھ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ امریکہ بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہے، انڈیا مکمل طور پر اس کے ساتھ آئے اور روس کے خلاف کھڑا ہو جائے، لیکن آج تک انڈیا نے توازن برقرار رکھا ہوا ہے۔ ان کے مطابق انڈیا کے وزیر خارجہ کے بیانات سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ابھی انڈیا خود امریکہ سمیت کسی بھی ملک سے چین کے معاملے میں مداخلت کے بارے میں مطالبہ نہیں کر رہا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انڈیا چین کے ساتھ خود تمام معاملات کو حل کرنے کا خواہاں ہے۔ چین اور انڈیا پوری طرح بارڈر پر آمنے سامنے ہیں۔ چین اور انڈیا ایسی تابڑتوڑ کاروائیوں کے لیے آمنے سامنے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ ایسا خوفناک جواب دیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین کی جانب سے بھرپور جواب دینے کے لیے بارڈر پر اسلحہ پہنچا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسا اسلحہ پہنچانے کے بعد خبریں آ رہی ہیں کہ اب تابڑتوڑ کاروائیاں مزید ہوں گی اور بھارت کو خطرناک جگہ ہٹ کرنے کے لیے پورا پلان تیار کر لیا گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اب بھارت جان لے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو ایسا تابڑتوڑ جواب دیں کہ ایسے ہی منہ تو جواب دینے کے لیے بھارت الٹے پاؤں بھاگے اور مودی اس ملک سے فرار ہونے کے منصوبے بنانے لگا ہے۔